أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه المصائر الخلق وقواعد الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ومن فضله وامتنانه لم يولد سبحانه فليكون في العز مشاركا ولم يولد فليكون مورثا هالكا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتأخره زيادة ولا نقصان جلت عظمته. والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود بالفوز محمد الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صلاة اللهم صل على محمد وآل محمد. یسرنا القرآن کے عنوان پر یہ سلسلے کی تیسری تقریر ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. 4 تقاریر کا یہ سلسلہ ہے جو یہاں قائم کیا گیا ہے اور میں اپنے تمام سننے والوں کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ وہ نہ صرف یہاں پر پابندی وقت کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں بلکہ اپنے اہم اوقات میں یہ وقت نکال کر مجھے بات کے لیے آمادہ کر رہے ہیں کہ میں اپنے عنوان پر قائم رہتے ہوئے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں. یہ ظاہر ہے کہ باعتبار عنوان اور باعتبار بیان یہ ایسی صورت ہے جس میں احساس تو یہ ہو رہا ہے جیسے کہ سب کچھ ہی آسان ہے، لیکن ہم جس مزاج کے حامل ہیں اور ہم جس طریقے پر اپنے آپ کو عامل پاتے ہیں تو اس میں ہم نے کبھی بھی قرآن مجید کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ بہت آسان ہے، بلکہ ہم نے ہمیشہ ہدایت و رہنمائی ہی چاہی ہے فقط اس لیے کہ پیغام الہی ہے، ربانی ہے، خداوندی ہے اور اس میں ذرہ برابر بھی موشگافی ہمیں نہیں معلوم کن منزلوں کی سمت لے جائے گی کہ جہاں معاملات پھر ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور عقاب کی یعنی عذاب کی کوئی ایسی منزل سے ہم دوچار ہو جائیں کہ پھر وہاں نہ بچنے کی کوئی امید ہو اور نہ ہی کسی صورت میں شفاعت نصیب ہو. اس لیے اپنے تمام تر ادب و آداب کے ساتھ سننے والوں کو میں جس فکر کی طرف بلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ عامت المسلمین میں یہ فکر رائج ہے، یہ فکر مروجہ ہے
یہ فکر ایک صورت تحریک رکھتی ہے، یہ فکر ایک کیفیت تبلیغ رکھتی ہے کہ جہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن بہت آسان ہے، اس کے لیے کسی بھی نہ پس منظر کی ضرورت ہے، لہذا پیش منظر کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور جہاں کوئی پس منظر ہی نہ ہو کتاب کے تعلق سے تو وہاں پر کیا گفتگو زبان کے تعلق سے کی جائے، کیا گفتگو بیان کے تعلق سے کی جائے، کیا گفتگو لغات قرآن کے تعلق سے کی جائے۔ وہ کتاب جو 40 قبائل عرب کی زبان میں نازل ہوئی ہو، اس کتاب کو آپ جب پڑھتے ہیں تو کس احتیاط سے آپ پڑھتے ہیں یہ تو آپ جانتے ہیں اور آپ کا خدا جانتا ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ فکر، جس فکر نے قرآن کے لیے ایک صورت آسانی کو پیدا کر رکھا ہے یا باقی رکھ چھوڑا ہے، وہ وہی صورت ہو سکتی تھی کہ جس نے کبھی کتاب کو تنہا کافی کہا ہو، وہ وہی صورت ہو سکتی تھی کہ جہاں کبھی کتاب کو یہ کہہ کر پیش کیا گیا ہو کہ اب ہمارے لیے کتاب کا لانے والا اہم نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے کتاب کی اہمیت زیادہ۔ یہ وہی فکر کہہ سکتی تھی کہ جس نے پیغامبر کو تو فراموش کر دیا مگر پیغام کو رہنے دیا، یہ وہی فکر کہہ سکتی تھی کہ جس نے پیامبری کے اصل اصول کو تو فراموش کیا مگر پیام کی آمد پر یقین کام نہیں کیا۔ یہ عجیب فکر تھی جو صدر اول میں رہی، یہ وہی فکر تھی جو آج تک جاری ہے، اور عجیب بات آپ سے عرض کروں، پیش گوئی تو نہیں کرتا مگر صرف یہ جسارت کر رہا ہوں اس منبر سے کہنے کی یہ فکر باقی رہنے والی ہے، اس لیے کہ ان کے اصل اصول، ان کے اصول و ضوابط میں، ان کے قواعد میں چونکہ بنیاد نہیں ہے، لہذا اس فکر کو اس طرح سے بھی باقی رہنا ہے۔ اور کیوں نہ باقی رہے یہ فکر؟ کیا خیر کے ساتھ شر کی گفتگو تمام ہو گیا؟ کیا حق کے ساتھ باطل کا تذکرہ ختم ہو گیا؟ کیا صدق کے ساتھ کفر کا تصور فنا ہو گیا؟ ایسا تو نہیں ہوا، باقی رکھا ہے، باقی رکھا ہے۔ خیر اگر ہے تو شر بھی ہے، اس لیے کہ پروردگار علی اعلیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہر دور میں مقابل میں رہے تاکہ پہچانا جائے، ہر دور میں متصادم رہے کہ جانا جائے، ہر دور میں ایک مرتبہ ایک ایسی صورت اختیار کرے جس میں عقل رکھنے والے فیصلہ کر سکیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ہم کہیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہوتے بلکہ ہم یہ کہتے ہیں اچھا ہے ان کو بھی رہنا چاہیے۔ رحمان نے جب شیطان کو رکھ چھوڑا، رحمان نے جب شیطان کو رکھ چھوڑا، پھر آپ اور ہم کون ہوئے یہ کہنے کے لیے کہ بس یہ ہے اور بس یہی ہے؟ نہیں، دور نہیں، ادوار نہیں، زمانہ نہیں، دہر نہیں، دہور نہیں، بلکہ یوں سمجھیے تا قیام قیامت اس سلسلے کو اسی طرح سے باقی رہنا ہے۔ ہاں جہاں اشکال پیدا ہو جاتا ہے، جہاں مشکل پیدا ہو جاتی ہے، جہاں پہ کیفیت کے پیدا ہو جاتی ہے کہ ہاں ہمارے لیے کتاب فقط کافی نہیں ہے بلکہ صاحب کتاب کا ہونا لازم ہے، صاحب کتاب کا ہونا واقعتاً ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ اپنی زندگی میں کچھ ایسے قواعد، کچھ ایسے ضوابط کو قائم رکھیں کہ آنے والا بچہ جب کل ایک مرتبہ آمادہ ہو ہدایت کے تصور کے ساتھ اپنے سفر کے آغاز میں، تو وہ یہ دیکھے کہ مقدم کیا شے ہے، مؤخر کیا شے ہے، کس شے کو
ظاہر ہے کہ قبول کرنا ہے، کس شے کو پیچھے رکھ چھوڑنا ہے۔ تقدیم و تاخیر کی دنیا میں فقط یہ دو لفظ شعراء کے تعلق سے نہیں ہے، بلکہ تقدیم و تاخیر کی دنیا میں مقدمات کو طے کرتے ہوئے یہ دو لفظ اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ہمیں آداب سکھلاتے ہیں، جینے کے آداب، زندہ رہنے کے آداب، اور اسی طرح سے اپنے مرنے کے آداب۔ جو جینے کے لیے آداب رکھتا ہے وہ مرنے کے آداب بھی رکھتا ہے، لیکن جہاں جینے کے لیے آداب نہ ہو تو وہاں موت بھی پھر ہلاکت بن جاتی ہے، شہادت نہیں بنتی۔ کسی نے اگر کسی منزل پر یہ کہا ہو کہ اگر وہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، تو دیکھیے لفظ کا انتخاب طبیعت کو بتلا رہا ہے، لفظ کا انتخاب تربیت کو بتلا رہا ہے، لفظ کا انتخاب تعلیم کو بتلا رہا ہے۔ یعنی یہ نہ ہو تو انسان کو شہادت نصیب نہیں ہوتی، ہلاکت نصیب ہوتی ہے۔ کتنی عقلانی بات کی ہے، کتنی عقل کی بات کی ہے۔ قیامت تک کے لیے ان کی سیرت پہ چلنے والوں کو، حالانکہ ظاہر ہے کہ یہی تو معیار مقرر کیا گیا تھا، یہ کتاب ہے، یہ سنت ہے اور یہ سیرت بھی ہے، ذرا اس کو بھی دیکھ لینا۔ تو ہم کتابوں، سنتوں، سیرت کو دیکھتے ہوئے یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کی سیرت پہ چلنے والے 1432 میں بھی تو موجود ہوں، ان کو تو رہنا بھی تو چاہیے تاکہ یہ رہیں تو ہم بار بار یہ کہہ سکیں کہ دیکھو یہ کون تھے، یہ وہ تھے جو بار بار کہتے تھے کہ فیصلے کی گھڑی میں اگر وہ نہ ہوتا تو میں ہلاک، فیصلے کے وقت اگر وہ نہ ہوتا تو ہلاکت سے دو چار ہو جاتا۔ تو اب دیکھیں یہ بھی عجیب معجزہ ہے کہ علی کو رکھا تاکہ یہ کہیں ہلاکت میں مبتلا نہ ہو جائے، یہ کہیں ہلاکت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ امتحان کی منزل تھی ان کے لیے اور یہ اس میں مبتلا ہو گئے، مگر فیصلوں نے یہ بتلایا کہ یہ ایسی صورت ہے کہ جس میں کسی کا باقی رہنا کسی کے لیے فعل نیک ہے، فعل بد نہیں ہے، فعل نیک ہے۔ علی کا رہ جانا فعل نیک ہے امت کے لیے، علی کا رہ جانا فعل نیک ہے خلافت کے لیے۔ اسی علی کے دروازے پہ اگر کوئی چلے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ تم کہو کہ قرآن کافی ہے، تم کہو کہ کتاب کافی ہے، تم کہو کہ کتاب اتنی آسان ہے کہ مطالب میں، معانی میں، زبان میں، بیان میں یہ تنہا کافی ہے۔ نہیں، اس کتاب کو سمجھنے کے لیے تمہیں راہنما چاہیے، اس کتاب کو سمجھنے کے لیے تمہیں راہبر چاہیے، اس کتاب کو سمجھنے کے لیے تمہیں حامیان برحق چاہیے، اس کتاب کو سمجھنے کے لیے تمہیں رہبران امت چاہیے۔ جب تک یہ تمہارے درمیان نہیں ہے یہ کتاب تمہارے کسی کام بھی کی نہیں ہے۔ وہ قوم جو حروف مقطعات کو آج تک نہ جان سکے، وہ اگر یہ کہے کہ ہمارے لیے کتاب بڑی آسان کتاب ہے، تو صرف پوچھ کے تو دیکھیں کہ یہ مقطعات کے معنی کیا ہے، مقطعات کے مفہوم کیا ہے، اس کے مفاہیم کا تذکرہ تو کریں، مگر ظاہر ہے کہاں تذکرہ کریں گے اور کیوں تذکرہ کریں گے؟ اس لیے کہ سرسری ہم جہان سے گزرے، ورنہ ہر جا جہان دیگر تھا۔ یہ طبیعت میں اس طرح سے گزرنا تھا، اس طرح سے گزرنا تھا اور گزر گئے۔ ہم اس طرح سے گزرنے والے نہیں ہیں، ہم اس طرح سے رہ جانے والے نہیں ہیں۔ دیکھیے 25 دسمبر ہے آج کی تاریخ، آپ کو یاد ہے نا؟ ظاہر ہے کہ یہ اس ملک میں اور اس خطے میں رہنے والوں کے لیے بڑی ہی یوں سمجھیے اہم تاریخ ہے۔ میں اب عجیب موڑ پر ہوں تاریخ کے کہ جہاں پر ہماری فکر سے 25 دسمبر کو جب یوں سمجھیے کہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے اور اس کو منانے کے لیے کہا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ قوم بھی اتنی منتشر ہو گئی کہ اس نے مملکت خدا داد پاکستان کے بانیان میں ایک بانی کو
فراموش کر دیا اور اب تقریباً تذکرہ بھی نہیں ہوتا. یہ تو ظاہر ہے کہ انسان فراموشی کی اعلیٰ ترین مثالوں میں ایک مثال ہے. یہ طبیعت ہے, یہ امت کی طبیعت ہے. میں اس پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوں. میں ظاہر ہے کہ میرا موضوع محمد علی جناح تو نہیں ہے, میرا موضوع قائد اعظم تو نہیں ہے, مگر یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے اگر 25 دسمبر کے تعلق سے پر محمد والے محمد بلندتر صلوات. 25 دسمبر کے تعلق سے اگر کہیں اس قارے میں, اس خطے میں, اس کانٹیننٹ میں رہتے ہوئے کبھی بھی کوئی ایک تصور قائم ہو جائے تو دیکھیے ہم اپنے موضوع پر باقی رہتے ہوئے بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اس پیغام جو اسلام ہے اس کی ہمگیریت کا یہ عالم ہے, اس کی عالمینیت کا یہ عالم ہے کہ یہ اپنے حد تک یا اپنی حد تک فقط توجہات کو محفوظ نہیں رکھتا, بلکہ اس پیغام کا یہ عالم ہے کہ یہ دیکھتا ہے کہ اور کون ہے جو اس پیغام کے نتیجے میں ہدایت پا سکتا ہے. جی گفتگو ہے, یسرنا القرآن عنوان ہے, میں اپنے عنوان سے مربوط رہ کر گفتگو کر رہا ہوں. اتنا آسان ہے اگر انسان چاہے تو, اگر انسان چاہے تو, بشرطے کہ قبولیت, بشرطے کہ صلاحیت قبولیت. اگر صلاحیت قبولیت کی نہیں ہے تو پیغام ظاہر ہے کہ انتہائی مشکل ہے. مگر ایک بات آپ سے عرض کروں, یہ وہ دن ہے جس کو مناتے ہوئے کبھی کبھی قرآن کی طرف بھی توجہات دلانے کی ضرورت ہے. کبھی کبھی یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ دیکھو اگر چاہتے ہو اتحاد انسانیت, اتحاد بشریت, تو قرآن کا مطالعہ کرنا انتہائی ضروری ہے. وہ کیسے مطالعہ ہوگا, اس کے لیے ریفرنس پوائنٹ آپ کے پاس سورہ مریم ہے, کلام مجید کا یہ 19واں سورہ ہے, جس کے تعلق سے میلاد مسعود کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. کبھی کبھی اپنے فورم سے اس کو آپ مناتے ہوئے نہیں, بلکہ اس کو کبھی کبھی تبلیغ کی صورت دیتے ہوئے کہیں کہ وہ جس کا تم تذکرہ کر رہے ہو نا, اس نے کیا کہا, اس نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ. میں کون ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں. دیکھیے یہ انٹرو ہے, یہ انٹرو ہے, اپنا تعارف ہے. اس تعارف کے ساتھ, اس تعارف کے ساتھ اب جو آپ نام دیں, جو اسم دیں, آپ عیسیٰ کہیں تو, مسیح کہیں تو, جو چاہے آپ کہیں, بس ایک بات کہ اس نے کہا یہ ہے. اب اگر دین میں یسر کو تلاش کیا جائے, قرآن میں اگر آسانی کو تلاش کیا جائے تو اب کیا ہے, میں کون ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, انی عبداللہ ہوں. اور اس کے ساتھ ہی یہ کہا آتانی الکتاب, میں کتاب کو لا رہا ہوں, میں کتاب کا لانے والا ہوں. اور کتاب کو لانے والا ہر کس و ناکس نہیں ہوتا جب تک کہ پہلے زینے پر نہ آ جائے وجعلنی نبیہ, اور مجھے اس نے فرشتادہ بنایا ہے, مجھے اس نے پیغامبر بنایا ہے, مجھے اس نے خبر دینے والا بنایا ہے, مجھے اس نے پیغامبری کے عہدے پر رکھا ہے. میں نتیجے میں آ رہا ہوں, یعنی جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی دربار سے لے رہا ہوں, تم تک پہنچا رہا ہوں, تم تک پہنچا رہا ہوں. کتنی آسان بات ہے. اور اس کے بعد یہی نہیں بلکہ ذرا سا آگے بڑھتے ہوئے ایک منزل اور کہ دیکھو میں کون ہوں, وجعلنی مبارکا اینما کنت, مجھے قابل تبریک بنایا ہے, مجھے مبارک بنایا ہے, مجھے اس منزل کو بنایا ہے کہ جس کے نتیجے میں کہہ رہا ہوں میں جہاں کہیں رہوں میں مبارک بالذات ہوں, میں مبارک بالذات ہوں. اور یہی نہیں بلکہ ایک منزل اور آگے بلکہ کہ جس میں وہ اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا,
یہ ہے سورہ مریم. اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں اگر اخبارات چھپتے ہیں اور اس وقت اخبارات میں کبھی کبھی آپ کو پیغام اتحاد دینا ہو تو قرآن کی ان آیتوں کو بھی صرف کیجئے اور بتلائیے کہ دیکھیے ہمارے لیے یہ ہے قرآن اور یہ ہے فرمان. کس کا؟ ہمارا اپنا نہیں، پیغمبر کا نہیں. یہ الہی فرمان ہے جو بذریعہ محمد ہم تک پہنچ رہا ہے. مرتبے کو کم نہیں کیا، منزلت کو کم نہیں کیا، مقام کو کم نہیں کیا، مگر صرف اتنا کہا دیکھو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ کون ہے، یہ کون ہے. خود اس کی زبان سے کہا دیا اللہ کا بندہ ہوں، بلا رہا ہوں، اللہ کی جانب سے نبی ہوں، یعنی خبر کا دینے والا ہوں، خبر کا پہنچانے والا ہوں. اور پھر سننا چاہتے ہو میں جہاں کہیں رہوں مبارک کے ساتھ ہوں، کمی نہیں ہے اس میں بابرکت ہوں. مبارک بمانی بابرکت، اور جو خود بابرکت ہوتا ہے پھر وہ قوم کو بھی بابرکت رکھتا ہے، بشرطے کہ ایمان تو رکھو، بشرطے کہ ایقان تو رکھو. اور مجھے اس بات کی وصیت کی گئی ہے. یہی تو گفتگو ہماری کل تھی نا. قرآن آسان ہے کس کے لیے؟ جو نصیحت کو قبول کرے. مجھے وصیت یہ کی گئی ہے کہ نماز کو قائم کرنا ہے، مجھے وصیت یہ کی گئی ہے کہ زکوٰۃ کو دینا ہے. اور یہی نہیں بلکہ جب تک میں جیتا رہوں اس وقت تک نماز بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے. یہ الگ نہیں ہے. یعنی وہ جو بھولے ہوئے اگر قرآن کی قوت کو انسان استعمال کر کے ایک مرتبہ اس کو انسان کی ہدایت کے لیے آگے کی طرف لے جائے اور بتائے کہ دیکھو اپنے اصل کو فراموش نہ کرو. تم کہاں لیے جا رہے ہو اللہ کے بندے کو؟ تم کہاں لیے جا رہے ہو اللہ کی جانب سے فرستادہ کو؟ تم کہاں لیے جا رہے ہو اس کو کہ جو کتاب کا لانے والا ہے؟ تم کیسے بھول رہے ہو کہ وہ کون ہے؟ تم اس کی اصل کو کیسے فراموش کر رہے ہو؟ اس کی اصل کو تو جانو. اللہ کا بندہ، اللہ کی کتاب کا لانے والا، اللہ کی جانب سے خبر کا پہنچانے والا. اور یہی نہیں مبارک بالذات ہے، یہی نہیں بلکہ نماز کو قائم کرنے والا ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنے والا ہے جب تک کہ وہ جی رہا ہے. اور اس کا عالم یہ کہ وہ خود اب یہ کہے، اعلان اسی سے کروا دیا، سلام علیہ، مجھ پر اب رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے. اور رحمت کا کیا عالم ہے؟ سن لے، وہ تینوں زمانوں کو جان لے. یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. میں جب پیدا ہوں، میں جب اس عالم میں جسے عالم موت کہتے ہیں، اس کی تفصیل یہاں پہ نہیں ہے، اس کی تفصیل یہاں پہ نہیں، اس لیے کہ بہت تفاصیل یعنی اس میں پھر آ جائیں گی میں نہیں. اور اس کے بعد یہ کہ جب مجھے پھر مبعوث کیا جائے، میں اس کیفیت کے ساتھ ہوں کہ مجھ پر اب رحمت ہی رحمت ہے. ذالک عیسی ابن مریم، یہ کہا قرآن، یہ 5ویں آیت ہے. یہ ہے عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون. یہ ہے عیسی ابن مریم، اللہ کا بیٹا نہیں، مریم کا بیٹا، عیسی ابن مریم. باعث افتخار ہے مریم کی ابنیت میں آنا، باعث افتخار ہے مریم کا بیٹا کہلانا. عیسی ابن مریم، ذالک عیسی ابن مریم. وجہ افتخار بتا. دیکھیے قرآن سے بڑھ کر مدر ہوڈ کو، قرآن سے بڑھ کر تصور ممتا کو، قرآن سے بڑھ کر تصور کو قائم کرنے والی کوئی اور کتاب نہیں ہے. ماں کی منزلت کو تو دیکھو، ماں کے مرتبے کو تو دیکھو. اور پھر یہی نہیں، ایک اور منزل پہ کہا برم بوالدتی، اور مجھے تو اپنے والدہ پر اس کیفیت کے ساتھ کہ جہاں نیکی ہی نیکی ہے. وَلَمْ أَكُنْ جَبَّارًا شَقِيًّا، میں جبار نہیں ہوں، میں شقی نہیں ہوں. یعنی شقاوت قلبی میرا معاملہ نہیں ہے، میں شقی بالقلب نہیں ہوں. رشتے کی حرمت کو جانتا ہوں، اور رشتے کی حرمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ ماں سے شقاوت نہ ہو.
حرمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ شقی قلب نہ ہو. رشتے کی تقدیس یہ طلب کرتی ہے کہ وہ ماں کے سامنے پھر اس کا عالم یہ ہو جیسے کہ نیکوکار کا عالم ہے, جیسے کہ نیکوکار کا عالم ہے. یہ ہے عیسیٰ ابن مریم, اور جب یہ عیسیٰ ابن مریم ہے تو یہ قول حق ہے, اور اگر یہ قول حق ہے تو پھر شک نہ کرو جس پر تم مسلسل شک کیے جا رہے ہو. یہ قرآن الذی فیہ یمترون سورہ مریم, مسلسل جس میں تم شک کو قائم کر رہے ہو اس شک کو قائم نہ کرو. یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. اب اگر یہ منزل حد سے تجاوز کر جائے, مجھے کہاں آنا ہے مجھے معلوم ہے, اب یہ منزل اگر حد سے تجاوز کر جائے تو کسی ایسے سے ہم اب یہ گواہی نہیں دلوائیں گے کہ جس نے کبھی شرک کیا ہو, جس نے کبھی بت کے آگے سجدہ کیا ہو, جس نے کبھی غیر اللہ کو مانا ہو, جس نے کبھی اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا ہو. کہہ دیا نا قول الحق, یہ قول حق ہے, اس میں شک نہیں کرو. تم شک کر رہے ہو الذی فیہ یمترون, تو کسی منزل میں یہ کہنا پڑا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. دیکھو یہ رب تمہارے رب کی طرف سے حق ہے, شک کرنے والوں میں نہ ہونا, شبہ کرنے والوں میں نہ ہونا. اور اب اگر تم نے شبہ کیا تو اب مکالمہ نہیں ہے, مذاکرہ نہیں ہے, مجادلہ نہیں ہے, مباحثہ نہیں ہے. اب اگر ہے تو مباحثہ. الحق من ربک فلا تکون من الممترین. دیکھو کہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے, کہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے, قول حق ہے. قول حق قول فیصل ہوتا, فیصلہ کرنے والا ہوتا, وہ ڈاماڈول نہیں ہوتا, وہ کبھی ادھر اور کبھی ادھر نہیں ہوتا. فیصل قول ہے, یہ فیصلہ کر دے گا, اور جب فیصلہ کرے گا تو دیکھو ہم ان سے فیصلہ کروائیں گے کہ جو توحید خالص کے نمائندگان ہیں. اور وہ کون ہے تم بھی دیکھ لو. تو دیکھا نصارہ نجران نے دیکھا جب یہ آواز آئی تھی نا فقر, اب ہے دعوت, تعال ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. یہ کیا عجیب بات ہے, کیا عجیب بات ہے. ہمیشہ میرے بزرگوں نے مجھے تعلیم دی, اور تعلیم یہ دی کہ آیت کے انتہائی حصے پر نظر رکھنے کی بہت ضرورت ہے. دنیا کا طریقہ کچھ اور ہے, دنیا کا طریقہ کچھ اور ہے, اس کو سمجھ لیجیے. دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آیت کے ابتدائی حصے کو پڑھتے ہیں اور گویا شان و تخمین, وہم و گمان کے نتیجے میں ایک نتیجہ قائم کر لیتے ہیں. پر محمد و آل محمد صلوات. ہمارے پاس ہم اس طرح سے نتائج کو اخذ نہیں کرتے. اسی لیے بڑے بوڑھوں کا ایک قول یاد رکھیے کہ جب تک کلام مکمل نہ ہو گفتگو کی ضرورت نہیں ہے, تاکہ محافظ زمین پورا بیان ہو جائے. اسی لیے آپ دیکھیں ائمہ معصومین, ذرا سا میں آف ٹریک ہو رہا ہوں مگر اپنے چھوٹے بچوں کے لیے, اور میری وہ بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں, ذرا سا بتا رہا ہوں, جب تک کلام مکمل نہ ہو جائے درمیان میں گفتگو مناسب نہیں ہوتی. اس لیے کہ آپ پورا گوشہ فراہم کرتے ہیں کلام کرنے والے کو کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں نے کب کہا تھا کہ میں نے یہ نہیں کہا. میری بات کو آپ سمجھ رہے ہیں نا, کوئی ایسا مشکل مسئلہ تو نہیں ہے. یعنی پورا موقع دے دیجئے. اور یہ ائمہ کا طریقہ ہے. سائل جب سوال کرتا تھا تو ہمیشہ سے کسی بھی تاریخ کو اٹھائیے, آپ دیکھیں گے کہ ہمیشہ یہ کہا تیرا سوال مکمل ہو گیا. کیوں؟ تاکہ پھر اس میں کوئی رد و بدل نہ ہو, پھر کوئی تبدیلی نہ ہو. یہ تبدیلی فکر کی نہیں ہوتی, بعض دفعہ موقع بدل جاتا ہے. یہ بات ہے, فکر کی تبدیلی واقع نہیں ہوتی خالی, کبھی کبھی گھبراہٹ میں پھر موقع بدل جاتا ہے, اور موقع بدلتے ہوئے اچانک وہ جو دوسری طرف تھا آپ کے کیمپ میں شامل ہو جاتا ہے, اور وہ
تھا. میں نے کہا آپ نے تو میری بات کو سنا ہی نہیں. اصول کو معین کیا, ایک اصول کو وضع کیا کہ دیکھو کلام اور پھر کلام الہی, کلام پھر کلام الہی. کیا کیا کلام الہی کیا تقاضا کر رہا؟ فقط اس بات پر نازا رہو, شاد رہو, خوش و خرم رہو, آسودہ حال رہو کہ بلا لیا, تم لاؤ اپنے بیٹوں کو, ہم لاتے ہیں اپنے بیٹوں کو, تم لاؤ اپنی عورتوں کو, ہم لاتے ہیں اپنی عورتوں کو, تم لاؤ اپنے نفسوں کو, ہم لاتے ہیں اپنے نفسوں کو. تو اسی پہ خوش, اسی پہ شاداں, اسی پہ خرمی, اسی پر آسودہ حالی, اور اس کے نتیجے میں انسان اپنے عقیدے کی ایک سرمستی میں ایسا گرفتار ہو گیا کہ اس نے نتیجے پر نظر نہیں کی کہ یہ بلانے کے نتیجے میں کتنوں کو فارغ کر دیا ہے قرآن نے. دکھاتا ہے تو ان کی صفات کے ساتھ چہرے دکھاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو ایک تو بہت ہوئے تو تین, مگر نتیجہ قیامت تک کے لیے ہے. یہ تین نمائندہ مثلا تو ان پر رکنے کی ضرورت نہیں ہے, ان پہ رکنے کی ضرورت نہیں ہے. فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. بلاؤ بیٹھو, ہم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لاؤ, تو اپنے نفوس کو لاؤ. سمن نقطہ ہے, اب گڑ گڑائے, ترجمہ کرنے والوں کا کمال کر, گڑ گڑانا, مباہلہ گڑ گڑا کے دعا کر. مباہلہ یعنی ایسی کیفیت کہ جس میں حضور و خشوع کے ساتھ اس کی بارگاہ میں متوجہ ہو جائے. مباہلہ یعنی تمام توجہات کا مرکز اس کو بنا لے. مباہلہ یعنی ایک مرتبہ ساق عرش کو پکڑ کے جھنجوڑ دے. مباہلہ ہے. مباہلہ اس کی شدت تو دیکھیے, اس کی کیفیت. مجھے مباہلہ پڑھنا نہیں ہے, مگر بات ہی کچھ ایسی ہو گئی کہ 25 دسمبر ہے اور آسانی ہے, آسانی ہے, دین میں آسانی, مگر قرآن میں اس اشکال کو جس کا تذکرہ ہوتا ہے میں اس کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آسان پیغام ہے, مشکل بنا دیا دنیا نے. کہا اچھا شک کرتے ہو, شک کرتے ہو, شبہ قائم کرتے ہو, تو تمہاری دنیا میں رہتے ہوئے جس کو تم کہتے ہو نا تمہارے جیسے انسانوں سے بھی فیصلہ کروا دیتا, اور وہ رشتوں کے ذریعے, وہ رشتوں کے ذریعے. اور رشتے کس سے, کس سے؟ کفار قریش میں سے کسی کو لے کے اس کے رشتوں کا تذکرہ نہیں, پیغامبر کے رشتے, پیغامبر کے رشتے, وہ جو رسالتوں کا امین ہے, اس سے اس کا سلسلہ, ناتا, نسبت, وابستگی, نزدیکی, قربت, قرابت, معیت, جو لفظ استعمال آپ کرنا چاہیں مناسب ترین موقع ہے اس کو استعمال کریں. مناسب ترین موقع آپ استعمال تو کر کے دیکھیے, لطف دوبالا ہو جاتا ہے, لطف دوبالا ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ کا بلا کرنا کیا ہے, تو یہ کون بتائے؟ امت بتائے گی کہ کرنا کیا ہے, فیصلہ کیا ہو رہا ہے. امت بتائے گی کہ فیصلہ کیا ہو رہا ہے, یا کلام بتائے گا کہ فیصلہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے کلام نے بتایا کرنا کیا ہے. کرنا یہ ہے کہ اگر ساق عرش کو بھی جھنجھوڑنا چاہتے ہو تو دعا, اور ایسی کیفیت میں کہ جس کے نتیجے میں اب دعا کے لوازمات یہ نہیں ہوں گے کہ پروردگار طول عمر دے, پروردگار ہم کو بچا لے, پروردگار ان کو جہنم کے حوالے کر دے. نہیں, ایسی جنرک دعا ہوگی کہ قیامت تک کے لیے یہ عبرت بن جائے گا. عبرت جس نے تکذیب کی ہے آیات الہی کی, جس نے جھٹلایا ہے معجزات کو, جس نے جھٹلایا ہے اعجاز الہی, جس نے جھٹلایا ہے وحی ربانی کے تعقل کو, تو پھر کیفیت یہ ہوگی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت ان کی زندگی کا حصہ بن جائے گا. تو مباہلے کا پنچ لعنت میں ہے کس کے لیے؟ جنہوں نے
جنہوں نے جھٹلایا. تو اب علماء کے لیے حیرانی کا کوئی یوں سمجھیے کہ مرحلہ ہے ہی نہیں. اس لیے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کذب، اس کو قرآن کذب نہیں کہتا. آپ نے کہا یعنی روزمرہ کے ایک معمولی جھوٹ کو آپ نے کہا بڑے کذب سے کام کیا، دروغ گوئی سے کام کیا. قرآن کے تصورات میں یہ ابہام آپ پیدا نہ کریں. قرآن جب تکذیب کی بات کرتا ہے، کس کی بات کرتا ہے، وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ کا تذکرہ کرتا ہے، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تکذیب کس کی؟ توحید کی تکذیب کس نے کی؟ اس کی وحدانیت پر کس نے جھوٹ باندھا؟ اس کی ذات کے حوالے سے کس نے تہمت باندھی؟ یہ ہے تکذیب کی تعریف. کس کے تعلق سے کس کی تعریف؟ تو اب جھٹلانے والے یہ جھٹلا رہے تھے کہ نہیں عیسیٰ اللہ، ایک منزل ابن اللہ دوسری منزل، اور پھر یہی نہیں بلکہ ایک پورے مثلث کو قائم کر دیا. ایک مثلث یعنی تثلیث کے تصور کو، ٹرینٹی کے تصور کو قائم کر دیا. تو جھٹلایا کس کو؟ توحید کو جھٹلایا تھا. توحید کو جھٹلانے کے لیے ان کو ساتھ لے جانا ضروری تھا کہ جنہوں نے کبھی بھی سوا اللہ کی کسی کو سجدہ نہیں کیا تھا. یہ اگر تھیوریٹیکل بات ہو جاتی، اگر یہ فقط نظریاتی بات ہوتی تو آپ یقین جانیے پوری امت تیار تھی. لیکن یہ عمل تھا، مظاہرہ تھا. کیوں؟ آنے والے پاپائیت کے نمائندے تھے، آنے والے نصارہ نجران تھے، آنے والے بڑی بڑی داڑیوں کو لے کر آ رہے تھے، آنے والے جبہ و دستار کے ساتھ آ رہے تھے، اور آنے والے تقدیس کی اس منزل پر اپنے آپ کو پا رہے تھے جس کا مظاہرہ اس دن ہوا. بیان کرنے والوں نے کہا کہ ایسے رجال، ایسے لوگ کہ جن کی ہمیں سفید ہو چکی تھی اور جن کی نگاہیں فقط انجیل پر نہیں توریت پر بھی تھی، جو موسیٰ کی توریت کا مطالعہ کر چکے تھے، انجیل سے گزر چکے تھے، اب ان کو وہ صورتیں دکھلائی گئی کہ اس کے بعد گواہی یہ تھوڑی نہیں ہے کہ یہ رسول کے رشتہ دار ہیں. نہیں، سب سے بڑے پادری نے ایک مرتبہ آہستہ سے اپنے ایک ساتھی سے کہا یہ وہ صورتیں دیکھ رہا ہوں کہ اگر اشارہ کرے تو یہ پہاڑ چلنا شروع ہو جائے. یہ آبزرویشن ہے، یہ آبزرویشن مشاہدات میں ایک مشاہدہ ہے. یہ وہ صورتیں ہیں کہ اگر چشم و ابرو میں جنبش پیدا ہوئی، جنبش امر الہی کی تعریف آپ نے سنی تھی نا، پلک جھپکنے میں. وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر. ہمارا امر کیا ہے؟ سوا اس کے کچھ اور نہیں ہے. آنے واحد میں وارد ہونے والا امر. اور تشریح پلک کے جھپکنے کے نتیجے میں ہمارا امر آ جائے گا. پلک کے جھپکنے کا جو بھی دورانیہ ہو، اس دورانیے میں آنے والا ہمارا امر ہے. وہ کہہ رہے ہیں چشم و ابرو کی جنبش اگر ہو جائے تو یہ پہاڑ چل پڑے. تو امر الہی کی جنہوں نے یہاں تک نمائندگی کی ہو، جنہوں نے یہاں تک امر الہی کی نمائندگی کی ہو، ان کے تعلق سے کیا ہم اور کیا ہمارا بیان. نصارہ نجران نے کہا تھا کہ یہ اشارہ اگر کر دیں تو پہاڑ اپنے مقام کو چھوڑ دیں، زمین کی حرکت متغیر ہو جائے. دیکھیے پہاڑوں کا اپنے مقام سے سرکنا تنہا عمل نہیں ہے، یہ آئسولیٹڈ عمل نہیں ہے. بیٹھے کچھ جیولوجسٹ بیٹھے ہوں گے، کچھ فزسسٹ بیٹھے ہوں گے، کچھ سائنسز کے ماہرین بیٹھے ہوں گے. پہاڑ اگر حرکت کر جائے تو پہاڑ جو زمین کی میخ ہے، زمین کی کیل ہے، اگر وہ حرکت کر جائے تو زمین لرزہ اندام ہو جائے، زمین میں راشا کاری ہو جائے، زمین میں زلزلہ پیدا ہو جائے. اور جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو
یہ کہاں تک بات جا رہی ہے؟ زمین اپنے مدار میں اس حرکت پر قائم نہیں رہتی جو اس کی مروجہ حرکت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر زمین اپنے مدار اور محور سے ایک مرتبہ ہٹ جائے، سرک جائے، علیحدہ ہو جائے، تو فقط اس کا تعلق زمین سے نہیں ہوتا، نظام شمسی سے تعلق ہوتا ہے۔ نظام شمسی میں تعلق کا مطلب یہ ہے کہ وہ انشقاق نہیں ہوتا، انفجار ہوتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے زمین ہو جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے نظام شمسی ہو جائے گا۔ نصارہ نجران اگر یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ چاہے تو پہاڑ اپنے مقام پہ حرکت کرے، تو اس کا مطلب یہ چاہے تو قیامت کو ابھی برپا کر دے۔ نعرہ آپ سمجھ رہے ہیں میں نے تعلی سے کام کیا، آپ سمجھ رہے ہیں کچھ اضافی گفتگو ہو گئی، یہ نتیجے کی گفتگو ہے۔ یہ نتیجہ عقل مند کے لیے اشارہ کافی، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔ کوئی آپ سے کبھی کہے کہ پہاڑ حرکت کر جائے گا تو اس جگہ پر رک نہ جائے، نتیجے پر نظر رکھیے کہ پہاڑ کی حرکت سے ہوتا کیا ہے، ایک پہاڑ کی حرکت سے ہوتا کیا، مگر کیا کریں کہ جن کو فقط پہاڑ ہی راس آتا ہو۔ میں نے کہا نا اس لیے قرآن میں آسانیاں کو بہت آسان ہے تلاش کرنا، لیکن کچھ مشکل مراحل کو آسانی سے اگر طے کر لیا جائے، مشکل مراحل کو اگر آسانی سے طے کر لیا جائے تب ہے یسرنا القرآن، تب ہے۔ مشکلات تو ہیں، وہ کون سی زندگی ہے جس میں مشکلات نہیں ہوتی؟ وہ کون سی زندگی ہے جس میں انسان مصائب سے دو چار نہیں ہوتا؟ مگر بات یہ ہے اس مصائب میں آسانی پیدا کرنی چاہیے، اس دشواری میں ایک ایسا راست طریقہ اختیار کر لیا جائے جس میں دشواری، مشکل، پریشانی، حیرانی، آزمائش، ابتلا، امتحان، پھر سبق نظر آئے۔ یہ زندگی ہے اور یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر جنبش دیں چشم و ابرو کو تو پہاڑ چل، یعنی اب کیا کرنا ہے؟ اب تعظیماً ان کے سامنے سروں کو ٹیک دینا۔ یہ نصارہ نجران ہیں، وہ جن کو پریشانی ہوتی ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ ہو گیا، وہ جن کو پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں معلوم یہ کیا ہم نے کیا اللہ کو سجدہ ہو گیا، یہ نہیں معلوم کہ ہم نے یہ کیا کیا کہ آثار کو ہم نے سجدہ کر دیا۔ یہ بہت ظاہر بین نگاہوں کے تصورات ہیں جو چلے آ رہے ہیں۔ کیا کہنے سجدے میں پڑھنے والے، قدموں میں لوٹنے والے یہ سمجھ کے نہیں کہ ان کو سجدہ ہو رہا ہے، یہ سمجھ کے کہ یہ سجدہ اللہ کی ذات کو ہو رہا ہے جس نے ایسے بنائے۔ ان کو نہیں اس کی رحمانیت کو سجدہ، سجدہ ان کو نہیں اس کی رحیمیت کو سجدہ، سجدہ ان کو نہیں اس کی عدالت مطلقہ کو سجدہ۔ آپ کی نظر رک گئی جیسے کوئی پہاڑ پہ رک گئی، آپ کی نظر رک گئی سجدے پہ جیسے کوئی پہاڑ پہ جا کے تھم گئے۔ اسی لیے کہا پہاڑ پہ رکنے والا نوح کا بیٹا بھی ہو اہل نہیں ہوتا۔ اس نے ریفیوج تلاش کیا پہاڑ پر، وہ رک گیا ایک مرتبہ بلند مقام پر کہ پانی یہاں تک نہیں آئے گا، وہ رکا، اس کا فعل اپنے طور پر درست ہوگا، مگر اللہ نے کہا یہ اہل نہیں ہے۔ اب یہ لفظ اہلیت کو دیکھیے، یہ لفظ اہلیت کو دیکھیے، جو ابن ہوتے ہوئے اہل نہ ہو تو ایسوں کو جو پہاڑ اختیار کرے انہیں مباہلہ میں ساتھ رکھے گا نہیں، اسی لیے کہا ایسے لا بیٹے لا، نوح جیسے نہیں ہے یہ، نوح جیسے نہیں ہے، یہ اہل ہے، سجتا ہے ان پر، جچتا ہے ان پر،
ان پر تو سنورتا ہے، یہ قامت، یہ قد، یہ لباس، یہ سب کچھ تو ان پر سجتی ہے. ان کو دنیا حیران، دنیا حیران ہے. اور خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ سے آج کہ یہ آپ ہی ہوں گے جو اس خطے میں رہ کر نصارہ کو جب دعوت دیں گے نا تو آپ پہ جچے گا دعوت دیں گے. آپ پہ جچے گا کہ آپ کس سلسلے میں جڑے ہوئے، کس فکر سے آپ مسلسل ہیں. کیا عجیب مرتبہ پروردگار نے آپ کو دی، کسی اور کو سوٹ ہی نہیں کرتا، کسی اور کو سوٹ ہی نہیں کرتا. کوئی اپنے آپ کو کسی ایسے منزل پر لا کے کھڑا ہی نہیں کر سکتا جہاں پہ وہ دعویٰ کرے کہ ہم کہہ رہے ہیں. آپ کون ہیں؟ آپ رکے کب تھے؟ آپ رہے کب تھے؟ یہ تو 23 برس کی محنت شاقہ کے بعد پوری امت میں اب چنا تو اتنا دین کو آسان کر دیا کہ امت میں نہ ڈھونڈو، امت میں نہ ڈھونڈو، تمہیں ہم نام بتانے اور گنتی انگلیوں پر اگر کسی وجہ سے ایک ہاتھ سے محروم بھی ہو جاؤ. قرآن کو میں بار بار کہتا ہوں، میری جتنی تقاریر آپ اٹھا کے سننا چاہیں سنیں، میرا مقدمہ یہ رہتا ہے آیتوں کو کسی زمانے میں فریز مت کیجیے، روک کے مت رکھیے. یہ وہی ہو رہا ہے جہاں پہ دل میں چور ہے. اس آیتوں کو فریز کر دو. یہ عمر مکہ کے قریش کے درمیان آیا، ہمارے سے کیا تعلق؟ یہ تو مکے اس کے مخاطب تو مکے کے قریش تھے، کفار مکہ تھے. ہمیں کیا ضرورت، ہمیں کیا لینا دینا؟ نہیں، ایک جنرل اصول معین کر دیا. بھائی یرا آیت ہے یورزم. جب یہ معجزے کو دیکھتے ہیں نا تو تعارض کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں. یہ ایک مرتبہ منہ پھیر دیں، یہ منہ پھیر دیں. ان کے مگر منہ پھیرنے سے ہوتا کیا ہے؟ ان کے منہ پھیرنے سے ہوتا تو کچھ نہیں ہے. ان کے منہ پھیرنے سے کچھ ہوتا تو نہیں، بلکہ تو اپنا نقصان خود کیے جا رہے ہیں، یہ خود کر رہے ہیں. تو وہاں گنتی کے نفوس کو بدلا دیا اور یہ کہا کہ دیکھو اگر بقائے انسانیت مطلوب ہو، اگر چاہتے ہو کہ ہیومینٹی، ہیومن بینگ نہیں، ہیومینٹی اگر سروائیو کر جائے، چاہتے ہو انسانیت ابد الآباد تک قائم رہ جائے، تو وہ وحدانیت کے تصور کے ساتھ قائم رہے گی. اور اس وحدانیت کے علمبردار وہ نہیں ہو سکتے جنہوں نے کبھی بتوں کو سجدہ کیا ہو، جنہوں نے کبھی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانا ہو. نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. وہ وہی ہوں گے کہ جو تعبد کی منزل، جو سجدوں کی منزل، جو قیام القعود کی منزل، جس نے صرف اللہ کے آگے اپنی پیشانی کو جھکایا. یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ کوئی اور نہیں ہے. اس کی گواہی کہاں کہاں سے آپ کو دی، کیسے کیسے گواہی دی. تقریر کو آج یہاں ختم کر رہا ہوں، اگر عجیب بات آپ سے کرتا ہوں کہ آپ میرے سلسلہ کرو تو ذرا سی توجہ رکھیں، ذرا سی توجہ رکھیں. اور توجہ جو میں کہہ رہا ہوں رکھنے کے لیے تو صرف اس لیے نہیں کہ کلام میرا ہے وہ کہہ رہا ہوں، نہیں، تاریخ پر نظر رکھیں. آج کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. تو اب وحدانیت کو منوایا کس سے؟ ہمارے آپ کے جیسے انسانوں سے نہیں، غیر مذاہب سے منوا دیا. کس نے منوایا؟ محمد. ظاہر ہے کہ کام ہی نہیں کرتا. علی، انہوں نے یقیناً کام انہی کا تھا. مگر کوئی اگر یہ کہے کہ کٹے ہوئے سر سے وحدانیت کو بنوایا، یہ عجیب بات ہے. دیکھیے اس کو بلال کرم اپنے دل و دماغ میں بالکل تازہ بتازہ رکھیے، تازہ بتازہ رکھیے. آپ کو معلوم ہے ابو سعید دمشقی کی ایک روایت ہے، اور ابو سعید دمشقی بیان کرتا ہے کہ جب لٹا ہوا قافلہ مختلف راستوں سے ہوتا ہوا چلا، سارے منزل تو شام ہے، آپ کو معلوم ہے، اس منزل تک پہنچنا اور ظاہر ہے کہ لٹا ہوا قافلہ دن رات چل رہا ہے. اور مقاتل میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک منزل کو مثلا ایک دن میں طے ہونا ہے تو منزل آدھے دن میں طے ہو گئی.
اگر کسی منزل کو 2 دن میں طے ہونا ہے تو وہ 1 دن میں طے ہوگی. اس تیزی سے اونٹوں کو بھگایا گیا. اور زیارتوں پہ جانے والے جو سب یہاں بیٹھے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ کربلا سے شام تک کا جو بھی راستہ ہے اس راستے میں آج بھی لوگ زیارت کرتے ہیں. کس کی؟ ننھی قبور کی زیارت کرتے ہیں. اور وہ عجیب یوں سمجھیے کہ راہ پیمائی کرنے والوں کے لیے، جادہ پیمائی کرنے والوں کے لیے، راستہ ناپنے والوں کے لیے ایک عجیب پیمائش کا سامان پہنچا کرتی ہے. وہ خبریں کہ جہاں پر مسلسل قبور ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی قبریں. وہ کیا ہوتا تھا؟ جادو پڑتا، ماؤں کی گود سے بچے اچھل اچھل کے گر جاتے. اور مقاتل میں جو کلمہ ہے کہ ماں کی گود سے بچہ اچھلا زمین پہ گرا، ماں نے کہا یا علی. کہاں علی نے مشکل کشائی کی، کہاں علی نے رہنمائی کی، کہاں علی نے راستے کو کھولا ہے. اب جب سکون ملا تو علی کے نام میں سکون ملا. وہ بچے جو ماں کے کلیجے سے چپکے ہوئے تھے، اب اگر وہ زمین کا حصہ بن رہے ہیں تو اب دیکھیے کہ وہ علی کتنا قریب ہوگا کہ ماؤں کے لیے اب علی کا نام یوں سمجھیے کہ ایسا ہوا جیسے کہ رابطے جسموں جہاں قائم ہو گئے. یہ وہ نام ہے. اور وہاں تذکرہ کرنے والوں نے تذکرہ یہ کیا کہ ابو سعید دمشقی نے کہا کہ ہم راہوں پر راہیں طے کر رہے تھے، نہ دن نہ رات، مگر سفر تھا جس کو جلدی طے ہونا تھا. اور کیفیت یہ ہوئی کہ ایک ایسی اطلاع نے ہم کو ہراساں کر دی، اور وہ اطلاع یہ تھی کہ مسیب ایک لشکر کو جمع کر رہا ہے اور چاہتا ہی ہے کہ لشکر کو جمع کر کے ایک مرتبہ وہ شبخون مارے اور اس کے نتیجے میں حسین ابن علی کے سر کو لے. ایک ایسی منزل مقاتل آئی کہ اب جب عمر سعد کے لشکر نے اس خبر کو سنا تو آپ کو معلوم عجیب ایک فیصلہ کیا. چلتے چلتے آپ جو دیکھا کہ نصرانیوں کا ایک دائر نظر آیا. اللہ اکبر. تاریخ آپ کے سامنے ہے اور میں خدا گواہ کہ میں نے یہ طے نہیں کیا مگر شاید ہم عیسیٰ ابن مریم کی بارگاہ میں ایک نذرانے کے ساتھ جا رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ اسے قبول کرے. دور سے نصرانیوں کا دائر نظر، اس کو آج کے زمانے میں آپ چرچ کہیں گے، معبد کہیں گے، ایک ایسا مقام کہیں گے جہاں پر وہ اپنی عبادتوں کو ادا کرتے ہیں. اب جب ایک مرتبہ معبد نظر آیا اور دائر نظر آیا تو شمر ذی جوشن میں جا کے دھکن بات کیا. دروازے کو دستک دی، دروازہ کھلا. ایک بوڑھا نصرانی سر کو جھکائے ہوئے باہر آیا اور اس نے ایک مرتبہ کہا، بھاگ گئے. اس وقت دروازے پر دستک کے معنی کیا ہے؟ کہا تم لوگ کون ہو؟ کہاں سے آ رہے ہو؟ ایک مرتبہ کہا کہ ہم یزید کی فوج ہے اور ایک باغی نے بغاوت کی اور ہم نے اپنے بادشاہ کے حکم کے نتیجے میں اس سے محاربہ کیا، مقاتلہ کیا اور ہم نے اس کے لشکر کو تہہ تیہ کر دیا. ہم نے سر کو کاٹا، دیگر شہداء کے سروں کو ہم نے کاٹا، جدا کیا اور اب اس کے گھرانے کی عورتوں کے ساتھ ہم یہاں تک پہنچے ہیں. ہم ایک رات کی اجازت دے دیں کہ ہم تیرے معبد میں رہ جائیں، تیرے دائر میں ہم قیام کر لیں. اس نے کہا میرا بہت چھوٹا سا دائر ہے، گنجائش نہیں ہے، مگر ہاں وہ سر جو تم نے کاٹے ہیں نا وہ میرے عبادت خانے میں لا کے رکھ دیں، اور وہ جو لٹی ہوئی بیویاں ہیں ان کو بھی کسی مقام پر ٹھہرا دیں، مگر ہم کل فوج کو تو اندر داخل نہیں کر سکتے، لہذا تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس کے اطراف ہی مدور رہو، چکر کاٹتے رہو. یہ واقعہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اور اگر میں مقطع کو اس انداز سے پڑھ رہا ہوں تو طبعاً اور طبیعتاً اس لیے پڑھ رہا ہوں
کہ کبھی کبھی واقعے کو سنجیدگی سے سننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. رونے کا مقام تو ہے, رونے کی جان تو ہے, ماتم کا یعنی سمجھیے کہ مقام تو آئے گا. لیکن عجیب بات یہ دیکھیے کہ اس نصرانی اس ایک صندوق کو جس میں سر سید الشہداء تھا اس کو, اور ایک بڑا صندوق جس میں کل شہداء کے سر آئے اقدس پہ, اس کو ایک مرتبہ اپنے عبادت کے مقام پر لا کے رکھ دیا. جیسے ہی سر سید الشہداء اس کی عبادت گاہ میں آیا, اس نصرانی کا قلب ایک ایسی کیفیت سے دوچار ہوا جس میں اگر میں لفظ استعمال کروں کچھ منقلب سا ہونے لگا. اپنے ہی عبادت گاہ میں اس نے کسی مقام پہ رکھنے کے بعد دروازے ایک حصے سے اس نے چاہا, کبھی آتے کبھی جاتے کبھی اٹھتے کبھی بیٹھتے, میں دیکھتا تو رہوں کہ کیا بات ہے, جب سے یہ سر آیا ہے میری عبادت گاہ روشن ہو گئی. جب سے یہ سر آیا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے ہزار شمیں روشن ہو گئی, اور یہ فقط روشن نہیں ہو بلکہ آسمان تک نور اس کا ساتے ہے. یہ نور زمین سے آسمان تک جا رہا ہے. یا اللہ, اس منظر کو اس نے دیکھا, اس منظر کو اس نے دیکھا, مان اس نے یہ دیکھا کہ عبادت خانے کے چھت میں ایک شگاف پیدا ہوا, اور شگاف کا پیدا ہونا تھا. اس نے دیکھا کچھ اماریاں ہیں جو اتر رہی ہیں, اماریاں ہیں اتر رہی ہیں, نور کی سواریاں ہیں جو آ رہی ہیں, اور نور کی سواریاں اب جو آ رہی ہیں تو اس نے سنا کہ کسی بیوی کی آواز آ رہی ہے, احترام کرو احترام کرو, انسانیت کی ماں حوا آ رہی ہے. احترام ملحوظ قاطر رہے, ہاجرہ کی سواری آ رہی ہے. احترام ملحوظ قاطر رہے, سارہ کی سواری آ رہی ہے. احترام ملحوظ قاطر رہے کہ صفورہ آ رہی ہے, آسیہ آ رہی ہے, کلثوم اخت عمران آ رہی ہے. احترام ہو احترام, یہ بیویاں آ رہی ہیں. نصرانی نے دیکھا کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ایک اور سواری آئی, اور اعلان کرنے والی کا یہ اعلان تھا اور وہ معلم تھی کہ دیکھو اپنی نگاہوں کو نیچے کرو, ختیجہ فاطمہ زہرا کے ساتھ آ گئی. نصرانی کی عبادت گاہ ہے, عقیدہ مختلف ہے, مسلک بدلا ہوا ہے, مگر دیکھیے حسین کا پیغام ہے جس کو قیامت تک رہتا ہے. وہ محتاج نہیں ہے کسی ایک خاص مخصوص طبقے کا, وہ محتاج نہیں ہے کسی خاص ایک عبادت گاہ کا, وہ محتاج نہیں ہے کسی خاص ایک ایسے مقام کا کہ جہاں پہ فقط انہی کا نام لیا جاتا ہو. نہیں, جہاں حسین چاہے, جیسے حسین چاہے, جس طرح سے حسین چاہے. ایک مرتبہ کہا جیسے ہی یہ اعلان ہو, بیان کرتا ہے کہ نیم بے ہوشی کا عالم طاری ہوا, جب تک نہیں ہوا, نیم بے ہوشی کا عالم طاری ہوا. اور ایک مرتبہ جیسے ہی یہ دیکھا کہ دو بیویاں ناقے سے اتر رہی ہیں, اس نے کہا کہ اب میں بے ہوش ہو کے گر پڑا. مگر عالم بے ہوشی میں یہ سنتا ہوں کہ ایک بیوی کہ جو انتہائی غمزدہ ہے, عالم یہ ہے کہ جتنی بیویاں ہیں انہوں نے حلقہ کیا ہے, اور ایک ایک بیوی یہ کہتی فاطمہ نہ گھبراؤ, فاطمہ نہ رو, فاطمہ نہ حیران ہو. کیا کیا فاطمہ زہرا نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو اس صندوق کے سامنے بٹھایا, صندوق کھلا, سر ایک مرتبہ باہر آیا, بے اختیار فاطمہ زہرا کی آواز آئی, ایھا المظلوم, اے میرے مظلوم, ایھا الشہید المعصوم, اے میرے معصوم شہید, نہ گھبرانا بیٹا, یا بنیا لا تحزن, اے میرے بیٹے حزن نہ کرنا. دیکھیے ماں کو اگر دیکھا ہوگا نا حسین نے تو یقیناً حسین کی آنکھوں سے آنسو نکلے ہوں گے.
تبھی تو کہنا پڑا یا بنیا لا تحزن، بیٹا حزن نہ کرنا، بیٹا ملال نہ کرنا، بیٹا غمزدہ نہ ہونا، ان اللہ سینتقم قاتلیک یوم القیامہ۔ یہ فاطمہ زہرا نے کہا حسین کے سر کو دیکھ، بیٹے نہ گھبرانا، خدا انتقام لے گا تیرے قاتلوں سے قیامت کے دن۔ یہ ماتم ہوا، یہ گریہ ہوا، اور اس کے بعد وہ سواریاں نوحہ کرتے ہوئے چلی۔ نصرانی بیان کرتا ہے کہ اب میں جب ہوش میں آیا تو میں نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو اس صندوق کے روبرو جا کے گھٹنوں کے بل بٹھا دیا، اور میں زانوں کو تہ کر میں نے ایک مرتبہ صندوق سے اس سر کو نکالا، اور صندوق سے اس سر کو نکالنے کے بعد مشک و گلاب سے اس سر کو دھویا، اور میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے اس سر سے کہا کہ میں نے سنا کوئی بی بی کہتی ہے کہ تو مظلوم ہے، میں نے سنا کہ کوئی بی بی کہتی ہے کہ تو شہید ہے، مگر حق کی قسم تو اپنا تعارف کو کروا دے۔ ایک مرتبہ حسین کے قضائے اقدس میں جنبش پیدا ہوئی اور کہا عیسیٰ کے ماننے والے نصرانی سن، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا قلب جگر ہوں، میں محمد کا نور نظر ہوں۔ ہاتھوں کو جوڑ کے نصرانی نے کہا یہ تیرے ساتھ کیا ہوا مجھے تو بتا دے۔ ایک مرتبہ کہا 3 روز کا بھوکا پیاسا مجھے ذبح کیا گیا، میرے بچوں کو تہے تیز کیا گیا ہے، میرے بچوں کو میرے سامنے قتل کیا گیا ہے۔ ہائے یہ سننا تھا۔ نصرانی اٹھ کے ایک مرتبہ سر کو پیٹنے لگا، ماتم کرنے لگا، اور ایک مرتبہ اپنے 70 راہبوں کو بلا کے کہنے لگا یہ حسین فاطمہ کا بیٹا ہے، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ محمد کا نواسہ ہے، اگر کہو تو چل کے ایک مرتبہ ہم مقابلہ کریں۔ ہاتھوں کو جوڑ کے سید الساجدین کی خدمت میں آ کے کہا مولا اجازت دیجئے تو ہم بھی مقابلہ کریں۔ کہا نہیں، اللہ انتقام لینے والا۔